فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت تا قیامت۔ آئیے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 میں ہم کتاب کے صفحہ 60 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹل 57 آیات ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ہم آیت جو پہ یہاں پہ یعنی 46 نمبر پہ جو آیت بیان کی ہے وہ ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ فتح کی آیت 29۔ آئیے پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہاں پر ترجمہ ساتھ نہیں لکھا ہوا، ہو سکتا ہے آگے جب ہم پڑھنے جائیں گے تو شاید ہمیں مل جائے۔ لکھا ہے کہ آیت میں بظاہر ابتداء اسلام کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ اول کمزور تھا، پھر قوت پکڑتا گیا، درخت کے اس شاخ کی مثل جو ابتدا میں کمزور ہو اور پھر قوی ہو جائے، حتیٰ کہ مزارے دیکھ کر حیران رہ جائیں اور کافر دیکھ کر غصے میں بھر جائیں، اور ان کی یکجہتی اور اتحاد کو دیکھ کر، اور خدا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال نیک بجا لائے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ پھر لکھا ہے علامہ ہلی رحمہ اللہ نے کتاب نہج الحق اور کشف الصدق میں اس آیت کو 3 دلائل سے شان امیر المومنین علیہ السلام میں تحریر کیا ہے۔ اول، فاستویٰ علی سوقہ۔ حسن بصری اور نیشاپوری نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ کیونکہ دین اسلام علی علیہ السلام کی تلوار سے استوار ہوا، لہٰذا مراد اس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دوم، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ لکھا ہے کہ کیونکہ کفار آپ کی ثابت قدمی دیکھ کر برا فروختہ لکھا ہے، دیکھ کر برا فروختہ، ہو سکتا ہے یہ ہو، میں غلط پڑھ رہی ہوں، برا فروختہ ہوئے اور حسد کرنے لگے۔ اس لیے اس سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ سوم، وعد اللہ یعنی شواہد التنزیل میں جو کہ اکابر علماء اہل سنت کی تصنیفات میں سے ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نزول آیہ مذکورہ کے بعد لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ
کہ یا رسول اللہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک نورانی جھنڈا تیار کیا جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا کہ جو بعد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا وہ مومنوں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ پس علی علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ علم ان کو دیا جائے گا۔ اس علم کے سائے میں تمام نیکوکار مہاجر و انصار جمع ہوں گے۔ ان کو علی علیہ السلام جنت میں داخل کریں گے اور منافقین اور کفار کو جہنم میں بھیجیں گے۔ سامعین، یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور اب 47 نمبر پہ جو آیت ہے وہ بھی سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہی کا ایک حصہ ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹا ہی سا ہے لیکن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور اس کے بعد بس صرف یہاں پہ اتنا ہی ہے، ترجمہ ساتھ نہیں لکھا ہوا، دیکھتے ہیں شاید آگے ہو۔ لکھا ہے کہ جو صفات اس آیہ وفی ہدایہ میں مذکور ہیں وہ مخصوص ذات امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہیں۔ آپ کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے رحم دل۔ پیشانی آپ علیہ السلام کی کثرت سجود سے سورج کی طرح درخشاں تھی۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن کے کثرت سجود سے ساتوں اعضاء پر گٹھے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے گٹھن پڑ گئے تھے، کہ میری عبادت امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کے مقابل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، لہٰذا جس کا عبادت میں یہ بلند مرتبہ ہو اس سے افضل دوسرا کب ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے سورہ الفتح آیت 29۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے مترجم لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک حسین اشارہ یہ بھی ہے کہ مع میم عین اور علی علیہ السلام کے اعداد بحساب ابجد الف بے جیم دال 110 ہیں۔ اور اب آئیے ہم پیج 62 پر پہنچ گئے۔ 48 نمبر پہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ نہیں نظر آ رہا لیکن ہم اس کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، احزاب آیت نمبر 6۔ یہ آیت بھی آپ کی امامت پر واضح دلیل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اولا وہ ہے جو ایمان، قرابت، مہاجرت یہ تینوں صفات رکھتا ہو۔ اجماع اہل سنت ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 شخص ایسے ہوئے کہ جن کی امامت میں اختلاف ہے، ایک عباس، دوسرے ابو بکر، اور کوما کے بعد لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن عباس قرابت دار اور مومن تو تھے مگر مہاجر نہ تھے، ابو بکر مومن اور مہاجر تھے مگر قرابت دار نہ تھے، البتہ حضرت علی علیہ السلام میں یہ تینوں صفات موجود تھیں، لہٰذا آپ برائے امامت سب سے افضل تھے۔ اب آئیے 49 نمبر پہ جو آیت ہے وہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، سورہ نحل آیت 76۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے اشارہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ جو عدل کا حکم دے اور ثابت رہے وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے، وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، اور اسی کی منابعت یہ میم نون الف بے عین تے لکھا ہے، اور اطاعت میں منفعت دنیا و آخرت ہے، نہ کہ بتوں کی اطاعت میں۔ اور اب آئیے نمبر 50 پہ جو آیت ہے سورہ رات کی آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، سورہ رات آیت 29۔ ترجمہ ابھی یہاں نہیں ہے، لکھا ہے طوبہ ببانی شادی، اور پھر لکھا ہے خرمی خیر رے میم رے پہ تشدید ہے، اور نام بہشت، یا
بنا بر شہرت ایک درخت کا نام جو بہشت میں ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان کے لیے مسرت ہی مسرت ہے اور اچھی بازگشت ہے۔ شیخ تبرسی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں بہشت والوں کے گھر میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی جڑ علی علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ طوبہ کی جڑ اپنے گھر میں ہے اور اب علی علیہ السلام کے گھر میں بتلا رہے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے، لہٰذا امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب افضل و اشرف خلائق ہیں۔ اور اب سامعین ہم کتاب کے صفحہ 63 پر آ گئے۔ آیت 51 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت 181 ہے۔ ترجمہ کہ جن کو ہم نے پیدا کیا وہ گروہ ہیں کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے زازان زال الف نون زازان سے نقل کیا ہے کہ فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے کہ جلد یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اور خداوند عالم اسی جنتی فرقے کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ خداوند عالم نے اور وہ گروہ ہم اور ہمارے شیعہ یعنی کہ ہمارے پیروکار ہیں۔ یہ سورہ الاعراف آیت 181 یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے 52 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے سورہ الزخرف آیت نمبر تھوڑا سا مٹا ہوا ہے لیکن یہ 57 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب پسر مریم سے مثال دی گئی تیری قوم کو تو وہ چلائے۔ بس یہاں پہ اتنا ہی ہے۔ لکھا ہے علامہ ہلی رحم اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ علی اور عیسیٰ میں بہت مشابہت ہے کہ بعض محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ ہلاک ہو جائیں گے، جیسے کہ نصیری، اور بعض دشمنی میں اتنے مخالف ہو جائیں گے کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح ابن معاذلی نے کتاب مناقب میں، محمد ابن عبد الواحد آمدی نے جز و صوم جواہر الکلام میں، اور ابن عبدالربہ ہے بیہ نے کتاب عقیدے میں مختلف طریقوں سے اسی مضمون کا ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ کیونکہ بہت سے معجزات و آیات آپ سے ظاہر ہوئے، مثلا باب خیبر کا اکھاڑنا اور چشمہ ہوما ہیواؤ میم الف ہوما سے بھاری پتھر کا ہٹا دینا، عمرو بن عبدود کو قتل کرنا، اژدہے کو 2 نیم گہوارے میں کر دینا، اور وقتاً فوقتاً اخبار غیب سے مطلع کرنا۔ یہ سب باتیں عقلاء کے لیے حیرت کا سبب ہوئی، اور کسی نے آپ کو خدائی مقام دے دیا، جیسے نصیری یا امام شافعی اہل سنت والجماعت کا کہ وہ شعر کی جس کا پہلے ذکر ہوا، یعنی شافعی پر تا مرگ یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ہوا کہ عیسائیوں نے ان کو اپنا خدا جانا اور یہودیوں نے کافر سمجھا۔ اب صاحبان بصیرت خود فیصلہ کر لیں۔ اور اب آئیے 53 نمبر پہ سورہ انفال آیت نمبر 24، ترجمہ اے ایمان والو اللہ رسول کو جواب دو جبکہ تم کو پکاریں تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو، یعنی علوم دینیہ جو حیات دل ہے، یا عقائد حقہ جو باعث حیات ابدی ہیں، یا ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ اور ابن مردویہ اکابر اہل سنت نے تحریر کیا ہے کہ حیات سے مراد ولایت و امامت ہے، اور فخر الدین رازی نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ اس سے مراد نصرت یا محبت ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی افضلیت امت پر ثابت ہے، کیونکہ کسی کی نصرت اور محبت سوائے آپ کے واجب نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ 54 نمبر پہ جو آیت ہے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ لکھا ہے آیت کا، اور سورت کا نام نہیں لکھا، بڑی حیرانی ہے۔ چلیں ہم پھر
ترجمہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جس سے ایک نیکی صادر ہو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس سے ایک گناہ ہوگا اس کو ایک ہی سزا ملے گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد ہماری محبت ہے جس کا 10 درجے ثواب ملے گا، اور سیاہ سین یہ ہے سیئہ ہجے بھی کر دیتے ہیں، اور زیر زبر پیش ضروری ہے بتانا، سین پہ زبر ہے، یہ کے ساتھ زیر ہے، اور یہ کے اوپر تشدید بھی ہے، اور ہے جو لگا ہوتا ہے نا اس کے اوپر حمزہ بھی ہے اور فتحہ بھی ہے یعنی زبر بھی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس کو ادا کیجئے۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جس کا 10 درجہ ثواب ملے گا، اور سیئہ سے مراد ہماری دشمنی ہے کہ جس کا ایک ہی بدلہ ملے گا یعنی دوزخ۔ اچھا جی، یہاں پہ آگے نام لکھا ہوا، میں نے شروع میں جلدی میں پڑھائی نہیں، سورہ انعام آیت نمبر 160۔ چلیں اب ہم 55 نمبر پہ جو آیت ہے وہاں پر پہنچ گئے، سورہ الفاتر آیت نمبر 32۔ ترجمہ: ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا۔ لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ انتخاب کا لفظ ان کے لیے موضوع ہے کیونکہ وہ خدا کے منتخب شدہ ہیں۔ اور پھر آیت 56 نمبر پہ آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 4۔ یہاں پر صرف اتنا سا لکھا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ، باقی ڈیش 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 لکھا ہوا ہے۔ تو سورہ رعد کی آیت نمبر 4 ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنی شان قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ ایک ہی زمین کے قطعات میں بعض سرسبز اور بعض بنجر، ہر درخت ایک ہی پانی سے پرورش پاتا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ صاحب کشف الغمہ نے بھی یہ روایت حافظ ابو بکر مردویہ سے بھی تحریر کی ہے کہ قرآن کے ظاہر اور باطن 2 پہلو ہیں۔ چنانچہ جابر سے منقول ہے کہ فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نبی اور وسیع ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں جنہوں نے ایک ہی پانی سے پرورش پائی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ انا و علیم من نور واحد۔ اچھا جی، اب ہم پہنچ گئے پیج 65 پر۔ یہاں پر 57 نمبر یعنی کہ آخری نمبر جو میں نے بتایا تھا نا، ٹوٹل 57 آیات ہیں، تو یہاں پہ 57 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے سورہ الشعراء آیت 84۔ ترجمہ لکھا ہے دعائے خلیل خدا کہ الہی قرار دے میرے لیے لسان صدق آخرین میں۔ ابن مردویہ نے روایت کی ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام ہے۔ بہر تقدیر نقدیر نہیں، وہ بعض دفعہ نقطے کنفیوز کر دیتے ہیں، لکھا ہے بہر تقدیر فضیلت امیر المومنین علیہ السلام ثابت ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ تکمیل بعض آیات قرآنی کے بعد صاحبان بصیرت کی خدمت میں چند ضروری معروضات، یعنی یہاں پر اب جو 57 آیات پڑھ لی اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ تکمیل بعض آیات قرآنی کے بعد صاحبان بصیرت کی خدمت میں چند ضروری معروضات۔ مسند احمد حنبل میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت مدحیہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی راس و رئیس امیر المومنین نہ ہو، کہ جس کے راس و رئیس امیر المومنین علیہ السلام نہ ہو۔ علاوہ ازیں قرآن میں اکثر اصحاب کے لیے آیات عتاب عین تے الف بے بھی آئی ہیں، مگر خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کا جہاں بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے نیکی اور حرمت کے ساتھ ہی تذکرہ کیا ہے، اور قرآن میں اتنی آیات کسی کی شان میں نازل نہیں ہوئی جتنی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی ہے اس میں آپ کیونکہ امیر المومنین اور سرکردہ مومنہ ہیں لہٰذا آپ شریک اول ہیں۔ اور اب ایک پیراگراف اور کہ مسند احمد حنبل میں مذکور ہے کہ اکابر مفسرین اہل سنت مجاہد نے اعتراف کیا ہے کہ علی علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کم از کم 70 آیات ہیں، اور خوارزمی نے
اپنے مناقب میں بھی یہی تحریر کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت علی علیہ السلام اور کیا ہوگی۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ الفضلی ما شہادت بہل آدائی، لیکن علماء حقہ اسنا عشری نے 360 آیات اور بعض نے 380 آیات شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تحریر فرمائی ہیں۔ امام ششم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک سلس قرآن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، بنظر اختصار انہی آیات پر اکتفا کرتے ہوئے مختصر احادیث کہ جن کو فریقین کے اکابر علماء نے تسلیم کیا ہے تحریر کر رہے ہیں۔ تو آئیے سامعین، یہاں پر ہم مختلف احادیث پڑھیں گے اور ان کی تعداد بھی میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ ٹوٹل 25 احادیث ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے حدیث اول، علامہ ہلی رحمہ اللہ نے کتاب نہج الحق اور کشف الصدق میں، اور احمد بن حنبل نے کتاب مسند میں، اور ابن معاذلی نے جابر ابن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اور علی علیہ السلام پیدا ہوئے تخلیق آدم علیہ السلام سے 14,000 سال بیشتر، پھر خلق فرمایا آدم علیہ السلام کو، جب تو ہمارے نور کو صلب آدم علیہ السلام میں جگہ دی، اور پھر ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ صلب عبد المطلب میں آیا، اور پھر 2 حصوں میں منقسم ہوا۔ ایک حصہ صلب عبداللہ میں آیا جس سے میرا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں منتقل ہوا جس سے کہ علی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جن کو شیعہ و سنی ہر فرقے نے بغیر اختلاف تسلیم کیا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی نیابت و ولایت اور امامت امیر المومنین علیہ السلام میں شک ہو سکتا ہے؟ سامعین، یہاں پر یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب حدیث دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اسی مضمون کی روایت کی گئی ہے ابن بابویا سے، انہوں نے سفیان سوری سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا نور خلق کیا گیا تخلیق عالم سے 424,000 برس قبل، اور فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم ثنائے الہی ہیں، یعنی اللہ کے خلق کردہ اور تمام مخلوق ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز ہم خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ جناب امیر علیہ السلام سلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مبارک ہو آنا اس کا جو 40,000 سال اپنے والد کی پیدائش سے بیشتر پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا باپ سے پہلے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر خدا چاہے۔ چنانچہ اس نے پیدا کیا میرے اور علی علیہ السلام کے نور کو قبل پیدائش آدم۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 3، اور اس میں لکھا ہے دیگر، اس کے آگے لکھا ہے تو پھر لکھا ہے کہ مسند احمد حنبل اور کتاب حلیت الاولیاء مصنفہ حافظ ابو نعیم اور جمع بین الصحیحین تفسیر ثعلبی کتاب احمد بن موفق خوارزمی اور مختلف کتب اہل سنت میں مرقوم ہے کہ بعد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت، یعنی کہ اس آیت کے بارے میں جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، یعنی آگاہ کرو اور ڈراؤ اپنے قرابت داروں کو۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو، جو 40 اشخاص تھے، طلب فرمایا اور بقدر نفر طعام تیار کرایا، اور بقدر اس کو ہجے کرتے ہیں بے قاف دال رے
رے کے ساتھ زیر ہے اور پھر یہ کاف ہے، تو میرے خیال ہے بقدر یک نفر طعام تیار کرایا، جس میں سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔ اس معجز نمائی کے بعد اپنی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ جو کوئی میرے اس امر میں اطاعت کرے گا اور میرا ساتھ دے گا وہ میرا خلیفہ، میرا جانشین اور میرا وزیر ہوگا۔ میرے بعد کسی نے کچھ جواب نہ دیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی نبوت پر گواہی دیتا ہوں اور آپ کی اطاعت و اعانت اور مدد کروں گا۔ چنانچہ 3 مرتبہ اسی قسم کی دعوت کی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام نے ہر مرتبہ کھڑے ہو کر وعدہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنی جانشینی، برادری اور خلافت کا مژدہ سنایا۔ البتہ ہر مرتبہ جب لوگ کھا پی کر باہر نکلتے تو ابو طالب سے طنزاً بطور استہزاء کہتے کہ ابو طالب، اب تمہارا بیٹا بھی سردار بن گیا، اب تم اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے خلافت کا جھگڑا اگر مسلمان تعصب کی اینک اتار کر دیکھے تو، اچھا یہ جو جملہ پڑھا نا کہ اگر مسلمان، یہ بریکٹ میں لکھا تھا، تو ہم پھر دوبارہ جملے کو پڑھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے خلافت کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس سے ہونا چاہیے تھا خلافت کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، اب جبکہ بیچ میں اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس دن جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول سے وعدہ کیا تھا اس پر تا حیات قائم رہے، لہٰذا جو وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وعدہ بازیچہ اطفال نہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول اس پر قائم رہے۔ جو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ خلافی پر محمول کرے وہ یقیناً اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پر حدیث جو لکھا ہے، حدیث اور پھر اسی طرح لکھا ہے دیگر، کیونکہ حدیث دوم کے بعد جو ہے نا حدیث دیگر پہلے بھی آیا، اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ آ گئی، یعنی کہ حدیث ہی ہے نا چوتھے نمبر پہ۔ جی لکھا ہے، مسند احمد حنبل نے سلمان فارسی سے نقل کیا ہے کہ موصوف نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، من وصی کا، کہ آپ کا وصی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان رحم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا وصی کون تھا؟ سلمان رحم اللہ نے جواب دیا کہ یوشع بن نون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وصی، میرا وارث جو اپنے وعدوں کا وفا کرنے والا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور یہی روایت کتاب کشف الغمہ میں ابو سعید خدری اور سلمان فارسی سے منقول ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ افضلیت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اور اب آئیے کتاب کے صفحہ 68 پر ہم آئے، حدیث نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ صرف 3 لائنوں میں یہ لکھا ہے کہ اسی نوعیت کی ایک اور حدیث ابن معازلی شافعی نے نقل کی، دوبارہ پڑھتے ہیں، اسی نوعیت کی ایک اور حدیث ابن معازلی شافعی سے نقل کی گئی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے، اور میرا وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر اب آگے ہیں حدیث نمبر 6 لکھا ہے، اور اس کے آگے بھی لکھا ہے دیگر۔ اچھا پڑھتے ہیں، لکھا ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انتا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی علیہ السلام تم میرے لیے ایسے ہی ہو جس طرح کہ ہارون موسیٰ کے لیے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ حدیث خلافت و امامت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو موافق اور مخالف مثلا مسند ابن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم نے چند طریق پر نقل کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے اور علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ گئے،
اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ جہاد پر جائیں اور میں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضا ان تکونا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 7 یہاں پہ لکھا ہے اور اس پہ بھی بریکٹ میں لکھا ہے دیگر۔ تفصیلات یوں ہیں کہ یہ حدیث آفتاب کی طرح روشن ہے جو عالم کے ہر گوشے میں اپنی تابانی سے دل عالم کو منور کر رہی ہے، یعنی وہ حدیث غدیر ہے جس سے کسی فرقے کو انکار ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث غدیر صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داود، مسند احمد حنبل، کتاب مناقب ابن معازلی، تفسیر ثعلبی اور کتاب وسیلہ وغیرہ میں مختلف طریقوں سے مذکور ہے۔ اور ابن طلحہ نے کہا ہے کہ حدیث غدیر 100 طرح سے کتب اہل سنت میں مرقوم ہے اور مسئلہ وجود، واجب الوجود، معجزہ قرآن عظیم اور دلیل نبوت کی طرح مشہور و معروف ہے۔ اور ابن جوزی نے اپنی کتاب خصائص میں بعد ذکر حدیث غدیر تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی روایت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر ابن خطاب و براء بن العازب و سعد ابن وقاص و طلحہ ابن عبید اللہ و عباس و عبداللہ بن عباس و حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام و ابن مسعود و عمار بن یاسر و ابو ذر غفاری و ابو ایوب انصاری و ابن عمرو عمران الحسیین و ابو ہریرہ و جابر ابن عبداللہ و ابو رافع و جریر بن عبداللہ و انس بن مالک و حذیفۃ الایمان و زید ابن ارقم و عبداللہ ابن عوف و زید ابن شرحیل و عامر بن ابی لیلہ و وہب بن حمزہ و زید بن حسیین و وحشی بن الحرب و سعد بن جنادہ و عمر بن شرحیل و جابر بن سمرہ و مالک ابن حرو ابو وہب اور عبداللہ بن ربیعہ وغیرہ، جو کہ سب کے سب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی ہے۔ علاوہ ازیں جن کثیر اور لاتعداد کتب میں اس حدیث کا ذکر ہے، ان کتابوں کا ذکر اس مختصر کتاب میں دشوار ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمقام غدیر بعد خطبہ طولانی فرمایا کہ ایھا الناس، یعنی اے لوگو، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولیٰ نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک آپ اولیٰ ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مولا ہوں تو علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔ سب نے مبارکباد دی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لیکن ہم ایک روایت محمد بن طلحہ کی کہ جس کو خدا نے صدق بیانی کی توفیق عطا فرمائی نقل کرتے ہیں کہ محمد بن طلحہ نے اپنی کتاب مطالب الصول میں صحیح ترمذی سے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے کہ ایک روز علی مرتضیٰ علیہ السلام نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے حدیث غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنی ہو؟ 13 آدمیوں نے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ ہم نے من کنت مولا فہذا علی مولا زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اور اس کے بعد مصنف کتاب مذکور نے لکھا ہے کہ جس معنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا اور صاحب اختیار ہیں، اسی معنی میں علی علیہ السلام مولا اور صاحب اختیار ہیں۔ اور کیونکہ لفظ مولا قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا فقرہ کہہ کر کہ من کن تو مولا ہو باقی معانی کی تردید کر دی، یعنی علی علیہ السلام اسی طرح مولا ہیں کہ جس طرح میں، کیونکہ خداوند عالم نے آیہ مباہلہ میں علی علیہ السلام کو نفس رسول انفسنا
کہہ کر پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اس سے بہتر ثبوت خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، مرحبا یا سید المسلمین و امام المتقین۔ حالانکہ یہ صفات مخصوصہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے واسطے صرف اس لیے استعمال کیے کہ علی علیہ السلام بھی مطابق فرمان خداوندی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کوئی صفت نبوت کی بجز نبوت ایسی نہیں کہ جس کو رسول نے ذات امیر المومنین میں نہ بتلائی ہو۔ علامہ ہلی نے کتاب منہاج الکرامہ میں لکھا ہے کہ بعض تبلیغ پیغام ولایت و وصایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں اور مبارکباد دیں، تو چنانچہ حضرت عمر نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تعمیل کی، لہٰذا دنیا اسلام کو بھی ان کی پیروی لازم ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 70 ہم نے آدھا پڑھ لیا اور ابھی تک ہم نے 7 احادیث پڑھ لی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔